بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 17 ہے، جس میں ہم قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تک کے ہونے والی کلاسز میں ہم نے قاعدہ نمبر 6 تک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اب قاعدہ نمبر 6 تک ہم نے کیا پڑھا ہے، یعنی ہم نے مختلف حروف کو تحریر میں یعنی الفاظ میں استعمال کرنے کے قاعدے پڑھے ہیں کہ مختلف حروف کس طریقے سے جو ہے وہ الفاظ لکھتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی کون سی اشکال جو ہے وہ الفاظ میں لکھی جاتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا، آج ہم اسی حوالے سے قاعدہ نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر یہ جو ہے یہ موجود ہے. قاعدہ نمبر 7 کیا ہے؟ ایک جیسی شکل اختیار کرنے والے حروف. ایک جیسی شکل اختیار کرنے والے حروف. ٹھیک ہے، اب وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ہے فے اور قاف. اب فے دیکھیے اس شکل کا ہوتا ہے، یعنی حروف تہجی میں جب ہم مکمل طور پر اس کو لکھتے ہیں تو یہ فے ایسا ہوتا ہے، جبکہ قاف جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ان کی آدھی اشکال دونوں کی تقریباً جو ہے وہ ایک جیسی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حروف جو ہیں یہ کسی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں لکھے جاتے ہیں تو ان دونوں کی شکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی دونوں اپنی شکل جو ہے وہ بالکل ایک جیسی بناتے ہیں یا ایک جیسی رکھتے ہیں. صرف اس میں کیا فرق ہوگا؟ فے کے اوپر ایک نقطہ ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں. صرف یہ فرق آپ کو نظر آئے گا، باقی دونوں کی شکل جو ہے آدھی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر فرحت میں آپ کو فے شروع میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں فے جو ہے یہ آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اقرا میں جو ہے یہ قاف بھی آپ کو اسی شکل میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح آپ قرآن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی قاف جو ہے شروع میں آ رہا ہے لیکن شکل اس کی بالکل فے کی طرح ہے. اسی طرح کوئی فرحان اگر آپ لکھیں گے تو فرحان میں بھی فے جو ہے وہ اسی شکل میں لکھا جائے گا، یعنی شروع میں قاف کی شکل کا ہی ہوگا، صرف نقطوں کا فرق ہوگا. دوسری چیز کہ جب وہ درمیان میں آتے ہیں، یہ دیکھیے درمیان میں فے لکھا گیا ہے تو اس کی شکل اس طرح کی ہے، اور اسی طرح جب یہ قاف جو ہے یہ درمیان میں لکھا گیا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ اسی طرح کی ہے، یعنی دونوں کی شکل تبدیل نہیں ہوئی ہے. جیسے صفوف، ٹھیک ہے، سقوط، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ صفائی میں بھی فے جو ہے وہ درمیان میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کر سکتے ہیں سقا جو ہے اس میں قاف درمیان میں آیا ہے تو اس میں بھی قاف کا جو لفظ ہے یا قاف کا جو حرف ہے وہ فے کی طرح کا ہی لکھا گیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ اس قاعدے میں یہ ہے کہ جب یہ حروف آخر میں آتے ہیں کسی لفظ کے، یعنی کسی لفظ کے آخر میں جب آتے ہیں تو باقی تمام حروف کی طرح یہ بھی کیا لکھے جاتے ہیں؟ مکمل لکھے جاتے ہیں. یعنی اس وقت ان کی آدھی اشکال جو ہے وہ نہیں لکھی جاتی بلکہ ان کی پوری اشکال جو ہے وہ تحریر کی جاتی ہے. جیسے دیکھیے آصف میں، اسی طرح صاف، ٹھیک ہے، اسی طرح تعلق، اسی طرح آق میں قاف جو ہے وہ آخر میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے آج کے اس قاعدے میں کیا پڑھا کہ فے اور قاف جب کسی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. ان کی آدھی اشکال استعمال ہوتی ہیں اور آدھی اشکال دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. صرف کس کا فرق ہوتا ہے؟ نقطے کا فرق ہوتا ہے. جبکہ یہ دونوں جب آپ کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ان کی پوری اشکال جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. آپ اپنی کتاب میں اگر دیکھیں گے تو یہ ساری تفصیل آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر نظر آئے گی. ٹھیک ہے میرا بیٹا، امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھول لیجئے. ٹھیک ہے، سوال ہے آپ کا، قاعدہ نمبر 7 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے. بالکل
گزشتہ کام کی طرح ہی کام ہے، یعنی آپ کو الفاظ کے حروف جو ہے وہ توڑ کر دیے گئے ہیں، اور جیسے آپ نے پچھلے صفحات میں الفاظ بنا کر حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائے ہیں، اب آپ کو قاعدہ نمبر 7 کے مطابق اسی طرح الفاظ کو بنانا ہے۔ پہلا دیکھیے، فے، رے، قاف اور تے، کیا بنے گا؟ فرقت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا دیکھیے، قاف، رے، یہ اور بے، تو یہ کیا لفظ بنا؟ قریب، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اسی طرح اگلا دیکھیے، میم، فے، رے، واؤ، رے، کیا لفظ بنا؟ مفرور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میم، قاف، رے، واؤ، غود، کیا بن گیا؟ مقروض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے بے، رے، فے، یہ، تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ برفی۔ اگلا لفظ دیکھیے، بے، رے، قاف، یہ لفظ کیا بنا؟ برقی۔ دیکھیے دونوں بالکل ایک جیسے لکھے گئے ہیں، صرف نقطوں کے فرق سے۔ برفی میں فے کا نقطہ ایک لگایا گیا ہے، جبکہ برقی میں قاف کے 2 نقطے لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اسی طرح آپ اس سبق صفحے کے تمام الفاظ جو ہے وہ بنا لیجئے گا، اور جو ہے یہ کام مکمل کر لیجئے گا۔ پیاری طالبات، تاریخ کا اندراج کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جس تاریخ پر یہ کام آپ کریں گے، یہ پڑھیں گے، یا یہ ویڈیو آپ کو ملے گی، اسی تاریخ کا اندراج جو ہے وہ آپ نے اس صفحے پر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کام جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ فے اور قاف جو ہیں، یہ جب کسی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آتے ہیں تو ان دونوں کی شکل، ان دونوں کی جو عادی اشکال ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف اس میں نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جب کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو دونوں کی مکمل یعنی پوری اشکال جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے میری طالبات۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 8 جو آخری قاعدہ ہے وہ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔